السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني برادران اسلام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک سننے والے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشی میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی سب کے سب اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص اور لائق اور سزاوار ہے، جس کی خاص توفیق و عنایت سے آج ہم سب قرآن و سنت کانفرنس میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے
اور آج کے اس کانفرنس کو مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نفع بخش بنائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں کے نوجوانان اور مقامی جمعیت اہل حدیث اٹگارہ کے جو ذمہ داران ہیں، نوجوانان ہیں، بزرگان ہیں، وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے آج کے اس کانفرنس کو منعقد کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں اور ایک بڑا صرفہ خرچ کر کے آج کے اس کانفرنس کو منعقد کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جزائے خیر دے، ان کو صحت و عافیت سے رکھے اور ان کے کاروبار میں، مال و دولت میں اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نوازے، آمین۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کے اس کانفرنس میں میرا عنوان خطاب ہے تربیت اولاد، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کی ایک بہت ہی عظیم نعمت، متاع حیات اور انسانی زندگی کی خوبصورتی اور زینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال و دولت، یہ بال بچے، یہ اولاد، یہ زینت الحیات الدنیا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی میں اولاد نہ ہو، یا اولاد اللہ تبارک و تعالی نے دے کر کے اسے چھین لیا ہو، اس آدمی سے جا کر کے پوچھئے کہ اس کے نزدیک اولاد کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اولاد کے بغیر ایک انسان ادھورا ہے، ناقص ہے اس کی زندگی، جس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد نہ دی ہو۔ یہ قیمتی تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس پر اللہ رب العالمین کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اولاد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نوازا ہے، اس کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو فطری طور پر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہر شخص دنیا کے اندر جسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازا ہے، وہ اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ باہر کام کرنے کے لیے گیا ہے، جاب کرنے کے لیے گیا ہے، نوکری کرنے کے لیے گیا ہے، جب تک وہ گھر آ کر کے اپنی اولاد کو نہیں دیکھتا، اپنے بچے کو نہیں دیکھتا، اپنے بچوں سے پیار اور محبت نہیں کرتا، تب تک اسے سکون نہیں ملتا، تب تک اسے قرار نہیں ملتا ہے۔ اولاد اس کو بولتے ہیں کہ انسان جب کام کرنے جاتا ہے تو اسے سکون نہیں ملتا، اسے قرار حاصل نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ گھر آ کر کے اپنے بچے سے ملاقات نہیں کر لیتا۔ اسی طریقے سے جب ہمارے بچے باہر میں جاتے ہیں، اگر وہ اسکول پڑھنے کے لیے گیا ہے، کالج گیا ہے، مارکیٹ گیا ہے، تو ہم گھر میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہمارے بچے گھر نہیں آ جاتے ہیں، تب تک ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اور ہمیں سکون نہیں ملتا۔ کسی کے بچے کو جب بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو طبیعت بچے کے نہیں، بچے کے والدین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
ہم اپنے بچے کو ہر پریشانی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو. اس کے لیے ہم گھر بناتے ہیں, اس کے لیے گاڑی خریدتے ہیں, ہر طرح کے دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں اور آشائش کے سامان ہو سکتے ہیں ہم اس بچے کے لیے مہیا کرتے ہیں. اگر ہمارا بچہ بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. رات 12 بجے بھی اگر میرے بچے کو کچھ ہو جائے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے. ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ اے ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, ہماری نیند نہیں ہے, ہم پریشان ہو رہے ہیں. ڈاکٹر آپ پیسے کی فکر نہیں کرنا, دولت کی فکر نہیں کرنا, دنیا کی ساری دولتیں ہم لٹا سکتے ہیں اس بچے کے لیے, لیکن بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دو, بچے کی صحت کو تم ٹھیک کر دو گے تو ہم ساری دولت ہم تمہارے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں. جو چاہے تم لے لو لیکن میرے بچے کی صحت واپس کر دو. ایسا کرتے ہی نہیں کرتے ہیں. کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی دکھ نہ ہو, کوئی دقت نہ ہو, اس دنیا کے اندر اسے کوئی مصیبت نہیں آئے, کوئی پریشانی نہیں آئے. بیمار پڑ جاتا ہے ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ تم ساری دولت تم لے لو, جتنے بھی بینک بیلنس ہے تم لے لو, لیکن میرے بچوں کی تم مسکراہٹ واپس کر دو. لیکن کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخرت کی پریشانی, آخرت کا عذاب جو اس سے کہیں زیادہ ہے, اس دنیا کی پریشانی سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے آخرت کی پریشانی ہے, کیا ہم آخرت کی پریشانی سے, آخرت کے عذاب سے, جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے کبھی سوچا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورۃ التحریم آیت نمبر 6 کے اندر بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ, جہنم کے اس دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی, اپنے اولاد کو بھی بچاؤ. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی اپنے بچوں کے تعلق سے کہ ان کی تربیت وہ کیسے کرے, ان کی وہ پرورش وہ کیسے کرے, ان کو وہ کیسے پرورش پرداخت کرے کہ وہ نیک بن جائے, دنیا میں بھی کامیاب بن جائے اور آخرت میں بھی کامیاب بن جائے. اس تعلق سے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے اندر کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ اے لوگو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے تعلق سے وہ پوچھے جائیں گے. یہ ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. آج ہم اس دنیا کی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ان کے لیے اچھا سا گھر بناتے ہیں, عالی شان مکان تعمیر کرتے ہیں, اے سی لگاتے ہیں, اور ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے ہم ہر طرح کے گاڑی خرید کے دیتے ہیں, موبائل خرید کے دیتے ہیں, اچھا کھانا کھلاتے ہیں, اچھا کپڑا پہناتے ہیں. لیکن یہ بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچائیں. آخرت کی پریشانی یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. دنیا کے اندر جو پریشانی ہے وہ کم ہے, وہ جھیل جائے, برداشت کر جائے, لیکن آخرت کی پریشانی برداشت سے باہر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اے لوگوں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے تعلق سے وہ پوچھے جائیں گے. فالرجل راء علی اہل بیتہ, یہ مرد, یہ آدمی اپنے گھر والوں کے تعلق سے وہ ذمہ دار ہے. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ, اور یہ کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا, اور عورت بھی, خاتون بھی, وہ اپنے شوہر کے گھر کے وہ ذمہ دار ہے. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَا, اور وہ بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے جائیں گے. فَكُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ, تو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے وہ ذمہ دار ہے, اور وہ اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا اور سخت سوال ہوگا.
یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ویموت وہو یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے اور اپنی ذمہ داری کے تعلق سے وہ دھوکہ کرتا ہے، اگر وہ مر جائے دھوکہ کرتے ہوئے تو الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے آج ہم غافل ہیں. آج ہم سب بولتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے نا، بچہ ماحول میں آ کر کے سماج اور ماحول میں وہ بگڑ گیا، میرا بچہ وہ اخلاقی اعتبار سے بدنام ہو گیا، شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا اور طرح طرح کی برائیوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے. اور ہم ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ سماج کو ذمہ داری ٹھہراتے ہیں، محلے کو ذمہ داری ٹھہراتے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے، محلے کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کے والدین کو ذمہ داری دی ہے، ان کے والدین کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ دنیا میں جتنا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فابواہ، یہ ان کے والدین ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے ماں باپ ہیں جو ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، ان کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ان کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو حدیث کے اندر تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے والدین بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سماج بناتا ہے. سماج نے ہمارے بچے کو بگاڑ دیا ہے، حالانکہ اس کے بگاڑ کے پیچھے، اس کے دین سے دور ہونے کے پیچھے ہم والدین ذمہ دار ہیں. اگر پیرنٹس اپنی ذمہ داری ادا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی نظریہ، کوئی فکر اسے راہ راست سے ہٹا نہیں سکتی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی اپنے بچوں کے تربیت کے تعلق سے. ان نصوص سے آپ کو اتنی بات ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے. بچوں کی تربیت کے تعلق سے یہ سب سے پہلا ذمہ دار اور بڑا ذمہ دار یہ ان کے پیرنٹس ہیں، جو ان نصوص سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہاں، اگر یہ کام آپ کرتے ہیں، سمجھ رہے، اگر تربیت اولاد کا فریضہ اگر باحسن و خوبی اگر آپ انجام دیتے ہیں، سمجھ رہے، اور کما حق ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی محنت رائے گا جائے گی، برباد ہو جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تربیت اولاد کے اوپر بے شمار اجر و ثواب رکھا ہے اور بڑے فوائد ہیں، جس دنیا کے اندر بھی آپ کو فوائد ملیں گے اور آخرت میں بھی بے شمار اس کے فضائل ہیں. اگر ایک انسان اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے تو اسے دنیا میں کیا ملنے والا ہے؟ عام طور پر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی بچے کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لاسٹ میں تو وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے، لاسٹ میں تو وہ دھوکہ دے دیتا ہے، لاسٹ میں تو وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر ایک انسان صحیح سے تربیت کرے گا، کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں اگر اپنے بچے کی تربیت کرے گا، اس روئے زمین کا کایا پلٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں بن سکتا. اس دنیا کے اندر بھی آپ کو فائدہ ملے گا. کیسے فائدہ ملے گا؟ اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. اس کے بعد ہم آئیں گے کہ کیسے تربیت کرنی ہے. پہلے فائدہ سمجھ لیجئے. اس دنیا میں ایک انسان جب بوڑھا ہوتا ہے نا، بڑھاپے کا سہارا اس کا کون بنتا ہے؟ یہ ان کے بچے ہیں جو بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، یہ ان کی اولاد ہے جو ان کے بڑھاپے میں کام آتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے اوپر، آپ کی اولاد کے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے، یہ فرض قرار دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی کیا کرو؟ اطاعت و فرما برداری کرو. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 کے اندر فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے
کہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، بہترین بیہیو کرو۔ یہ اولاد کے اوپر فرض قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور والدین کا مقام کو بلند کیا ہے۔ یعنی جب آپ کی ضرورت ہے دنیا میں بچوں کی، اولاد کی ضرورت ہے، تو اس اولاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ جب تک تم اپنے والدین کو خوش نہیں کرو گے، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے، ان کی رضامندی حاصل نہیں کرو گے، تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو ایک فائدہ تو دنیا کے اندر یہ ہونے والا ہے کہ اگر ہم بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں گے تو یہ ہمارے بچے کام آئیں گے، اور یہ کام تبھی آئیں گے جب آپ اس کی صحیح سے تربیت کیے رہیں گے۔ تربیت میں اگر کمی رکھیں گے تو یہ کام نہیں آئیں گے، پھر آپ کے بچے بگڑ جائیں گے۔ تو اگر آپ کما حق کہو، اگر تربیت کے فرائض کو انجام دیں گے تو آپ کے بڑھاپے میں یہ کام آنے والے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا۔ اس کے بعد اولاد کی حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کس کو بنایا گیا ہے؟ والدین کو بنایا گیا ہے۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الناس احق من احق الناس بحسن صحابتی، کہ اے اللہ کے رسول میری حسن صحبت، میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امّ کا، تمہاری ماں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ تو کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ تو کہا کہ تمہارے باپ۔ یعنی 3 مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، اس لیے کہ جب دنیا میں آئے تھے اور ابتدائی مرحلے میں سب سے زیادہ تمہاری ماں نے قربانیاں پیش کی تھی۔ جب آپ چھوٹے تھے، گود میں تھے، دودھ پلانے کا کام، تربیت کا کام، اس کی صفائی کا کام، غسل دینے کا کام، تیل لگانے کا کام، دودھ پلانے کا کام، یہ تمہارے باپ نے نہیں کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ تمہاری اماں نے کی تھی، تمہاری ماں نے کی تھی۔ اس لیے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے، اس کے بعد تمہارا باپ ہے، کیونکہ تمہارے باپ کی بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو یہ جو فائدہ ہونے والا ہے یہ کب ہوگا؟ یہ اسی ٹائم ہوگا جب اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق آپ تربیت کریں گے، تب وہ بچہ آ کر کے سوال کرے گا کہ میں کس کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کروں؟ تو اپنے والدین کے ساتھ کرو، تو یہ فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک انسان کو اس کی تربیت، یعنی اپنے بچوں کی تربیت کا فائدہ اس طور پر بھی کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر بھی اس کو مقدم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں آیا ہوں آپ کے پاس، اردت ان اغزو، کہ میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، وقد جئت استشیرک، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں، کیا آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ حل لک من ام، کیا تمہارے پاس مدر ہے، تمہاری ماں ہے؟ تو کہا کہ ہاں میری ماں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کہ جاؤ تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں زندہ ہے، تم ان کو لازم پکڑو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب سوچئے آخر یہ ماں باپ کو بینیفٹ ہی تو دیا، یہ تو فائدہ ہی دیا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی عمل ہے اس دنیا کے اندر تو یہی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ جو ثمرہ ملنے والا ہے، یہ جو فائدہ ہمیں ملنے والا ہے، یہ اسی صورت میں ملے گا میرے بھائیوں جب ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، تب نہ ہم کو یہ فائدہ ملنے والا ہے۔ اور آخرت میں اب سنیے، اب آخرت میں کیا ملنے والا ہے، پہلے فائدہ سن لیجئے، اس کے بعد تربیت کے کچھ طریقے بتائیں گے، اس کے کچھ اصول بتائیں گے۔
آخرت میں ایک انسان کو بہت بڑا اجر ملے گا، بلکہ اگر ایک انسان صحیح معنی میں محنت کرے تو اس کا اجر و ثواب جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، 1631 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں اگر انسان نے اگر دنیا میں کیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اگر آپ نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، کسی مدرسے میں کوئی روم دیا، مسجد بنائی، یا صدقہ جاریہ کے حکم میں جتنے بھی عمل آتے ہیں اگر وہ کیے رہیں گے تو اس کا اجر و ثواب ملتے رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا اگر آپ نے کوئی ایسا علم چھوڑا ہے، کتاب لکھی ہے، تدریسی فرائض انجام دیے ہیں جس میں بچوں کو آپ نے پڑھایا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا ثواب جاری و ساری رہے گا۔ اور تیسرے نمبر میں کیا بتایا؟ او ولد صالح يدعو له، اگر آپ نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کر کے گئے ہیں، نیک اولاد ایسے ہی نہیں بن جاتا کہ ہم نے پیدا کیا، بڑا کیا، کھلایا، اسکول کالج میں ڈال دیا اور نیک بن گیا، ایسا نہیں۔ اگر آپ نے قربانی دی ہے، آپ نے محنت کر کے اگر اپنے بچے کو نیک بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ نیک اولاد جب وہ دعا کریں گے آپ کے لیے، یدعو لہ، جب وہ نماز پڑھیں گے، جب وہ آپ یاد آئیں گے تو آپ کے لیے جب وہ دعا کریں گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اولاد کی تربیت کا یہ بہت بڑا اجر ملے گا کل قیامت کے دن کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کے بچے آپ کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جنت میں بلند درجہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان الرجل لترفع درجته في الجنہ فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك۔ ایک آدمی کل قیامت کے دن جنت میں بلند درجات میں فائز کیے جائیں گے، ان کا درجہ اونچا کیا جائے گا۔ وہ سوال کرے گا، یا اللہ ہم نے دنیا میں کیا کام کیا ہے، کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی بنیاد پر مجھے جنت میں بلند درجہ مل رہا ہے، ہمارا پروموشن ہو رہا ہے جنت میں، آخر یہ کیوں؟ وہ خود سوال کرے گا۔ جنت میں جانے والا خود کوشچن کرے گا، یا اللہ مجھے یہ مقام کیوں مل رہا ہے، اتنا بڑا درجہ کیوں مل رہا ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا بے استغفار ولدک لک، تم دنیا میں جو اولاد چھوڑ کر کے آئے ہو، تم نیک بنا کر کے آئے ہو، تم محنت کیے ہو، مال خرچ کر کے محنت کر کے تم نے جو اپنی اولاد بنا کر کے آئے ہو وہ تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں، تمہارے لیے وہ دعا کر رہے ہیں اور تمہارا درجہ یہاں پہ بلند ہو رہا ہے۔ تو جنت کے اندر بلندی درجات کا یہ سبب ہوگا۔ اور یہی نہیں میرے بھائیو، اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت میں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں تو والدین کی تکریم ہوگی، ان کو نور کا تاج پہنایا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اگر آپ اپنے بچے کو تربیت دیتے ہیں، اسلامی تربیت دیتے ہیں اور دینی تربیت کرتے ہیں، اسلام اور اسلامی ہدایات کے مطابق اگر تربیت دیتے ہیں، وَلْبِسَ وَالِدَهُ تَاجًا مِّنَ النُّورِ، کل قیامت کے دن ان کے والدین کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا، نور کا تاج ہوگا جو سورج کی طرح چمکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فوائد ہیں جو والدین کو حاصل ہونے والے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر بھی آپ کے مقام کو بلند کرے گا۔ اولاد کے اوپر یہ فرض کر دیا ہے کہ جب تک وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا کہ جہاد کے اوپر بھی مقدم کر دیا گیا تم اپنے والدین۔ تو یہ سب جو فوائد ہم کو ملنے والے ہیں یہ تربیت اولاد کا ہی فائدہ ہوگا اور کل قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اب ہم لوگ اگر تربیت کرنا چاہیں تو کیسے شروع کریں، کہاں سے کریں؟ تو سب سے پہلی بات جو بنیاد ہے تربیت کے لیے وہ ہے ماں۔ اس لیے ماں کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، نیک خاتون کا انتخاب کیجئے۔ اگر اچھی لڑکی سے نکاح کریں گے، تھوڑی سی بدصورت ہی صحیح لیکن سیرت والی سے شادی کیجئے، اور سیرت اور جو آپ کو مل گئی ہے اس کو سیرت والی بنائیے۔
اگر آپ گھر کا خاتون، گھر کی جو خاتون ہے، اگر بیوی ہے، اگر وہ نیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں وہ جنت میں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر وہ انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس دنیا کے گھر کو جنت نما بنا دے تو وہ ایک نیک بیوی بنا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک سامان ہے اور اس دنیا کا سب سے بہترین سامان المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں، جو شادی کرنا چاہتے ہو، جو نکاح کرنا چاہتے ہو، نیک عورت سے شادی کرو، صالحہ عورت کا تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تنکح المرأة لأربعین، کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ ایک عورت سے جب شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزیں عموماً دیکھی جاتی ہیں، اس کے مال و دولت دیکھے جاتے ہیں، جیسا کہ آج کر رہے ہیں لوگ، سب سے پہلے مالے دیکھتے ہیں، کتنا ملنے والا ہے، کتنا جہیز ملنے والا ہے، کتنا ہم ڈیمانڈ کریں گے اور وہ مل جائے۔ کئی بار تو میرے بھائیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کاروباری شکل اختیار کر لیا ہے کہ جہاں پہ انسان کو زیادہ ملتا ہے وہاں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک عورت سے نکاح کرنے کے وقت لوگ ایسا کرتے ہیں، اس کے مال کو دیکھتے ہیں، اس کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور اس کے دین کو 4تھے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا کہ 4 نمبر پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دین کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا نصیحت کی؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تم نیک دیندار لڑکی کو ترجیح دینا۔ تم اگر دین کو پہلے نمبر پہ رکھو گے تب جا کر کے تمہارا گھر جنت بنے گا۔ اسی لیے ہم چونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہمارے بچے نیک ہو اور صالح ہو، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، دنیا اور آخرت میں سعادت مندی کا اگر وہ ذریعہ بنے، تو ہمیں سب سے پہلا یہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ ہم نیک خاتون گھر پہ لے کر آئیں۔ اور نیک خاتون وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے بارے میں جانتی ہو، تقوی اختیار کرتی ہو، نماز صوم و صلاۃ کے پابند ہو، شرعی حدود کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتی ہو۔ ایسے عورت سے اور ایسی خاتون سے آپ شادی کیجئے۔ نکاح کر لیے، نیک عورت مل گئی، اس کے بعد کیا مرحلہ آتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد دعا کا اہتمام کرنی چاہیے، کیونکہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اس لیے نبیوں نے بھی، انبیاء کرام نے بھی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ آج ہم لوگ صرف شادی کر لیتے، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے تیر مار لیا ہے، لیکن ہم نے دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا۔ فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہ بچوں کی تربیت کوئی کھیل کود نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا بچے پیدا کر لیں گے اور وہ ہمارے نیک بن جائیں گے۔ یہ آپ کو یہاں سے آغاز کرنا پڑے گا، نیک خاتون کا انتخاب کرنا پڑے گا، اس کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ انبیاء کرام بھی دعا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، اور دعا یہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں صرف لڑکا چاہیے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما۔ نیک اولاد کی دعا کیجئے اور اس کے لیے کوشش کیجئے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہا فَبَشَّرْنَاهُ، تو ہم نے اس کو ایک بردبار اور نیک اور صالح بچے اور صالح اولاد کا میں نے خوشخبری دے دی۔ تو آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ دعاؤں کا اہتمام۔ اور دعاؤں کا اہتمام کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا کر رہے ہیں صرف، بلکہ فرائض اور واجبات کی پابندی بھی ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، اور لڑکی کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، سارے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے فرائض اور واجبات کی پابندی کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے 3 نمبر پر جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، دیکھیں کیا ہے شریعت کے کمال، دیکھیں خوبصورتی، دیکھیں کہ بچے نیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آداب مباشرت بھی بتلائے کہ ایک انسان جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو شرعی آداب اور شرعی حدود کو ملحوظ خاطر رکھے اور وہاں پر بھی دعا کا اہتمام کرے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لو ان احدہم یقول حین یأتی اہلہ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ثم لو قدر بینہما او قضی لہ ولد لم یضرہ شیطان ابدا، کہ اگر ایک انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، وہاں پر بھی اگر بسم اللہ کہتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں تو شیطان سے بچا، یا اللہ تو ہمیں جو عطا کرے گا اسے بھی تو شیطان سے بچا، اگر اس جمع سے، اس ہم بستری سے اللہ تعالیٰ اگر اس کے حق میں بچہ لکھ دیتا ہے تو لم یضرہ الشیطان ابدا، تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اس کا بھی اہتمام کریں، جب آپ بیوی سے ملے، ہم بستری کریں، تو اس طریقے سے شرعی آداب اور شرعی حدود کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے ان کا بھی پاس و لحاظ رکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس جمع کے اندر اللہ کے لیے اگر یہ دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی جمع میں اگر مقدر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے لڑکے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان اس کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان کبھی اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، اور نیک اور صالح بچہ ہوگا، دنیا کے فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا، کہ اس کا بھی اہتمام کریں۔ اب دیکھیے، اب بچہ بھی پیدا ہو گیا، اب جب آپ کے جب بچے پیدا ہو جائے، اب یہاں پر کیا کہتا ہے شریعت؟ دیکھیے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، بچے کا کیا کرنا چاہیے؟ عقیقہ کرنا چاہیے، سر کے بال مڈانے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوبصورت نام رکھنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ کل غلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ یذبح یوم سابعہ ویحلق رأسہ ویسمى، کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو ایک عقیقہ دیجئے اس کے نام پر، لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکری ذبح کر دیجئے، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکری ذبح کیجئے، اور اس کے سر کے بال وغیرہ مڈائیے اور ایک اچھا سا نام رکھے۔ یہاں پر بھی ہم سب ماشاءاللہ ابھی تو عقیقہ وغیرہ کا رواج ہے، کرتے ہیں لوگ، لیکن نام رکھنے کے ٹائم میں دیکھیے عجیب و غریب کے لوگ نام رکھتے ہیں۔ عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے بیسٹ نام ہے، اور اس کے بعد بھی نام کے انتخاب میں لوگ کبھی چنٹو رکھتا ہے، کبھی منٹو رکھتا ہے، گڈا رکھتا ہے، گڈی رکھتی ہے، اس طرح کے نام آپ کیوں نام رکھتے ہیں؟ اچھا اچھا نام ہے، اور صحابہ اکرام کتنی لمبی فہرست ہے، صحابیات کا لمبی فہرست ہے، آپ دیکھیے اچھا اور خوبصورت نام رکھیے، معنی خیز نام رکھیے، تب جا کر کے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جی اگر آپ اچھا نام رکھیں گے، معنی خیز نام رکھیں گے، تو اس نام کا بھی اس بچے کی زندگی میں اور اس بچے کی شخصیت سازی میں اس نام کا بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے آپ بہتر نام رکھیے، اچھا نام رکھیے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ دیکھیے، اس کے بعد بچہ دودھ پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ والدین کی ذمہ داری یہاں پہ اب بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پر ماں کی ذمہ داری۔ اگر خواتین میری باتیں سن رہے ہیں تو وہ سنیں کہ ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا کرے؟ سکھائے۔ اسکول میں کب ڈالتے ہیں ہم؟ 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، یا 6 سال، یعنی 4 5 6 سال تک جو ہے نا بچے گھر پہ پڑھتے ہیں، بچے گھر پہ پلتے ہیں اور بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اسکول اور کالج میں ڈالتے ہیں۔ تو جب گھر پہ بچہ رہے تو اس کو اچھی اچھی باتیں سکھائیے، کلمہ توحید آپ سکھائیے، سب سے پہلا عقیدہ سے اسٹارٹ کیجئے، اپنے بچے کو سب سے پہلے عقائد کی تعلیم دیجئے کہ اللہ اس کا کون ہے، اس کا رسول کون ہے، کلمہ توحید آپ کو سب سے پہلے آپ اس کو سکھائیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ اگر آپ بچپن میں اگر ایک بچے کے ذہن و دماغ میں اگر پیوست کر دیتے ہیں، راسخ کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی توحید سے بھٹک نہیں سکتا ہے، توحید سے راہ راست سے کبھی وہ بھٹک نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ تمہارا رب ایک ہے تو کبھی بھی وہ 2 نہیں مان سکتا۔ اسی لیے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے جب وہ سیکھنے کے مرحلے میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلے عقائد کی تعلیم دیجئے، عقیدہ سکھائیے اس کو۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے کے لیے ہم اسکول کالج میں بھیجتے ہیں، ہم بچوں کو کہاں بھیجتے پڑھنے کے لیے؟ تو مدارس کا بھی، اسکول کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت میں، بڑا کردار ہوتا ہے۔
بچے کی تعلیم میں اور اس کی تربیت میں، اس کی پرورش و پرداخت میں مدارس کا اور اسکول کالج کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس بچے کی تربیت کے لیے ہم کون سا اسکول کا انتخاب کریں، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے بحیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے مدرسہ کا انتخاب کرنا چاہیے بچوں کی تعلیم کے لیے جہاں پہ اس کے عقائد کی تعلیم دی جاتی ہو، عقائد کی تعلیم دی جاتی ہو، انہیں اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہو، انہیں آداب کی تعلیم دی جاتی ہو۔ ایسے اسکول اور مدرسہ کا انتخاب کیجئے، ایسے نہیں کہ کرسچن اسکول میں ہم نے ڈال دیا، یہودی اور مشنریز میں ہم نے ڈال دیا، تو وہ بچہ کبھی بھی عقیدہ کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے بھائی ہو، اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی بچہ آپ بتائیے، اگر وہ اسپیشلسٹ کی دنیا میں جانا چاہتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، تو کیا ABC پڑھتا ہے اسی وقت اس کو انجینئرنگ کی پڑھائی ہوتی ہے؟ کوئی بھی آدمی ڈاکٹر اس وقت نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے پاس میٹرک کی سرٹیفکیٹ نہ ہو اور 10+2 کی سرٹیفکیٹ نہ ہو، گریجویٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک میدان چینج نہیں ہوتا۔ اسی لیے مسلمانوں کے پاس میرے بھائیوں ایسے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، ثانویہ تک کی تعلیم ایسی تعلیم ہونی چاہیے کہ انگلش کی بھی تعلیم ہو جائے، دین کی بھی تعلیم ہو جائے، اسلامی آداب بھی اس کو سکھلایا جائے، اسلامی مبادئات بھی سکھلایا جائے۔ ایسے اسکولوں کا بھی انتخاب کیجیے۔ اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم سے آپ اپنی تعلیم کا آغاز کیجئے۔ قرآن کریم یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ قرآن کریم اگر انسان یاد کرے، اگر اس کی تعلیم کو وہ حاصل کرے، تو اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے۔ تو آپ بحیثیت مسلم اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے بچے صالح ہو، وہ تربیت یافتہ ہو، تو ہمیں ایسے اسکولوں کا اور ایسے کالجوں کا اور ایسے ٹیوشن سینٹر کا انتخاب کرنا چاہیے، کوچنگ سینٹر کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں بچے کو صحیح تعلیم دی جاتی ہو، ان کے عقائد ان کو سکھلائے جاتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد ان کی تربیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چھوٹے بچوں کی جو تربیت ممکن ہے وہ بڑے میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ بچے کو جب اس مرحلے میں جب وہ بچہ اسکول جانے کے لائق ہو جائے تو کسی اسلامک اسکول میں ڈالیے، کسی اسلامک اسکول میں ڈالیے، یا نہیں تو کسی مدرسہ ہی میں ڈالیے، تاکہ وہ صحیح سے قرآن پڑھنا سیکھ لیے اور دین کے مبادئات وہ حاصل کرے۔ اس کے بعد آپ اس کو اسکول اور کالج میں ڈالیے، کبھی دقت نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اور اسکول کہ وہ ایسے اسکول کا انتخاب کرے جہاں اس کے بچے کی تعلیم صحیح ہو اور عقائد کی تعلیم دی جاتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کی تربیت کرتے تھے تو ان کے ایمان کی تربیت کرتے تھے، انہیں سب سے پہلے کلمہ توحید سکھلایا کرتے تھے اور اس طریقے سے ان کی ایمانی تربیت کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اچھے اسکول کے انتخاب کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے۔ بہت سے گارجین کیا ہے، اسکول میں ڈال دیا، مدرسے میں ڈال دیا، ہاسٹل میں ڈال دیا، سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ختم۔ آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈے اسکالر میں پڑھتا ہے، اگر گھر سے آنا جانا کرتا ہے، تو آپ اس کی ڈیلی رپورٹ لیجئے کہ کیا سیکھ کے آتا ہے، کیا سیکھتا ہے، اور آپ کو بھی سکھانا ہے۔ کھانے پینے کے آداب کون سکھائے گا بھائی؟ اسکول میں تو نہیں سکھایا جائے گا۔ رات کا کھانا وہ کیسے کھائے گا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ اسی لیے آپ جب کھانا کھائیں تو بچوں کے ساتھ کھائیے۔ کتنے گارجین ایسے ہیں اپنے بچے کو سلا کر کے جاتے ہیں اور گھر اتنے بجے آتے ہیں کہ ان کا بچہ پھر سو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت یہ آسان نہیں ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھانا کھائیے اور جب کھانا کھائیے تو ان کو وہاں پر بھی آداب سکھلائیے کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کل بیمینک وکل مما یلیک۔ اب سکھائیے کہ اے بچہ بسم اللہ کہہ کر کے تم کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور تمہارے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے وہ تم کھانا کھاؤ۔ اس طریقے سے آپ کو کھانے پینے کی بھی آداب سکھلانے چاہیے، اور یہ اس وقت صحیح سے ممکن ہے جب ہم بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور ان کو سکھائیں گے۔ اسی طرح سے سونے کے لیے جائے تو وہاں پر بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بچہ سوئے تو کس کروٹ میں سو رہا ہے، کیا بول کے سو رہا ہے۔ سونے کی جو دعائیں ہیں، سو کر کے اٹھنے کی جو دعائیں ہیں، یہ سب جو روز مرہ کی دعائیں ہیں وہ گھر پہ آپ یاد کرا سکتے ہیں۔
گھر کے اندر آپ سکھا سکتے ہیں جو اسکول کبھی نہیں سکھا سکتا. آپ پریکٹیکلی آپ بچوں کو یہ سب کام کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر ہم اس نہج میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو جب وہ جوان ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا, جب دوسرے بچوں کی صحبت میں وہ رہنے لگے گا تو وہ بچوں کی صحبت جو بری صحبت ہے, وہ افکار, نظریات جو باطل ہیں, یہ اس کو اثر نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے دل کے اندر جو مضبوط ہے, اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہے, اس کا ایمان بھی مضبوط ہے, اس کو جو ڈسپلن سکھایا گیا ہے وہ ڈسپلن مضبوط ہے. اس لیے اگر وہ بروں کی صحبت میں چلا بھی جائے تب بھی اس کو اثر نہیں کر سکتا اور اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس طریقے سے میرے بھائیوں, بچوں کی تربیت کرنا یہ بہت بڑی قربانی مانگتا ہے, بہت محنت مانگتا ہے. اگر اس سلسلے میں آپ کو مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو آپ مال بھی خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے حدیث کے اندر بیان فرمایا, صرف یہ حدیث بیان کر کے اپنی میں بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, اے لوگو کہ تم ایک دینار جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو, ایک پیسہ جو تم کسی کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو, ایک پیسہ جو تم کسی فقیر اور مسکین کو دیتے ہو, اور ایک وہ پیسہ, وہ مال جو تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو, سنو, اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک, سب سے بڑا دینار اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ دینار ہے جو تم نے اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کیا ہے. اللہ اکبر. ایک انسان جو خرچ کرتا ہے, اپنے اوپر خرچ کرتا ہے, اپنے بال بچوں کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے, تو اس پر سب سے زیادہ ان کو اجر دیا جاتا ہے. سب سے بڑا اجر اس دینار پہ وہ پاتا ہے جس کو اس نے اپنے عیال کے اوپر خرچ کیا ہے. تو تعلیم و تربیت کے راستے میں اگر ہمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے, دولت خرچ کرنے کی ضرورت پڑے, تب بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, کیونکہ اس تربیت سے دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں آپ داخل ہوں گے, آپ کے بچے بھی جنت میں داخل ہوں گے. کتنا اچھا لگے کل قیامت کے دن کہ آپ کے بچے بھی جنت میں ہوں گے اور ہم بھی جنت میں ہوں گے, اور خوش نصیب رہے تو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ملا بھی دیا جائے گا. تو جس طریقے سے ہم دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تو ہم جنت میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے. اور یہ کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان نکات کے اوپر اور جو باتیں کہی گئی ہے اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا, اس لیے ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.